السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز. اور آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں، فہد حسین صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ذکر کریں گے سیاسی. میں بھی ہاتھ ایسے کرنے والا تھا بس فلو میں ہو گیا سم ٹائمز، کوئی مسئلہ نہیں. سیاسی ہلچل، میں خیال اتنی ہلچل اسی پروگرام میں بھی تھوڑی ہلچل ہو گئی. ہاں ویسے بھی پروگرام آپ کا ہے، کسی نے مجھے نہ بلائے تو نہیں آؤں گا. نہیں ایسا نہیں ہے، ہم دونوں کا پروگرام ہے. تو یہ چل کیا رہا ہے؟ آخری مارکا؟ دیکھیں آخری مارکا ایک بہت بھاری لفظ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، پہلے کل ہوئی وہ پریس کانفرنس ہوئی، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. ہم نے کیا، ساری میڈیا نے، ہر چینل نے گفتگو کی. اس کے بعد آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں اب وہ اور زیادہ آگے جا رہے ہیں، جو درجہ حرارت ہے وہ اور زیادہ اوپر جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ تو واضح نہیں ہوئی ابھی تک. میرے خیال میں کچھ حد تک واضح ہونی شروع ہو گئی ہے، لیکن پبلکلی واضح ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی کے اندر جو ہے ابھی بھی ایک کشمکش جاری ہے کہ کتنا فرنٹ فٹ پہ جانا ہے اور کتنا بیک فٹ پہ جانا ہے. اچھا، یہ جو نیریٹیوز کی جنگ ہے یہ بڑی تگڑی ہے. ہم نے آئی ایس پی آر کا بھی موقف سنا ہم ایشو پہ. پی ٹی آئی بھی گورنمنٹ کے در ہے، تلاش گمشدہ، کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایڈ دے دیا آپ نے؟ بالکل ایڈ دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ ایکچولی تو یہ ہے ہی سارا بیٹل آف کمیونیکیشن. اس میں کہاں ہے، کیوں نہیں ہے، کیوں خاموش ہیں؟ ذرا اس پہ آج تھوڑا سا کم از کم بات کرنی ضروری ہے کہ وائی آر دے مسنگ ان ایکشن. اور اس کو باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کافی دنوں سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہیڈز آن ہو گئے ہیں انسٹیٹیوشنز. کل بھی ہم نے آئی ایس پی آئی پہ پریس کانفرنس کے بعد ڈسکس کیا، لیکن بٹ واٹ ایگزیکٹلی وی آر ایکسپیکٹنگ ان کمنگ فیو ڈیز. دیکھیں آج کی اگر آپ نیوز کی جو ہیڈ لائنز ہیں نا، جو نیوز سائیکل ہے آج کے دن کا، اس پہ اگر نظر ڈالیں تو ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں. ایک تو پہلے بھوک ہڑتال آج پاکستان تحریک انصاف نے کر دی. پہلے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس گیا ان کا ڈیلیگیشن، اور اس کی میں فوٹیج دیکھ رہا تھا. فوٹیج تو بڑی یعنی باڈی لینگویج تو بڑی پازیٹیو تھی، ہنس کے ریلیکس ہو کے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے اجازت مانگی اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق سے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا بھوک ہڑتالی کیمپ لگانا چاہتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی. تو پھر وہ الٹیمیٹلی اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ صحیح لگ رہی ہے آپ؟ وہ دیکھیے ٹائم انہوں نے نہیں، دیکھیں ٹو بی فیئر ٹو دیم، نہیں میں سب پوچھ رہی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی علامتی بھوک ہڑتال ہے دوپہر کو 3 سے لے کر اور 7 بجے. یہ علامتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھانا نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان 4 گھنٹے وہ کھانا نہیں کھائیں گے، پانی میں اس پہ کچھ تھوڑا سا مذاق بھی اڑنا شروع ہو گیا ہے. کچھ لوگوں نے ٹویٹر پہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ بھوک ہڑتال کم اور ڈائٹ پلان زیادہ ہے. کسی نے کہا کہ جی اس سے کم تو شہری رحمان نے اس پہ ٹویٹ کی کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے یہ تو وہ بھی نہیں ہے. خیر بہرحال وہ تو اتنا تو جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دنیا جہان کے ایشوز پہ میم بناتی ہے تو کبھی کبھار ان پہ بھی تو بنتی ہے. میں تو جنرلی جاننا چاہتی ہوں کہ علامتی بھوک ہڑتال کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا. نہیں ہوتی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ تھوڑی بات سے بات نکل رہی ہے اس وقت. یہ اگر یہ پی ایم ایل این یا کوئی اور جماعت جو ہے وہ اس طرح کی 4 گھنٹے کی علامتی بھوک ہڑتال، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ڈائٹ پلان کر رہی ہوتی تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ان کا جلوس نکال دینا تھا. لیکن یہ دیکھیے دوسری طرف سے بھی خاموشی ہے. تو وہ جو سوشل میڈیا میں ہم بات کرتے ہیں کہ maybe they are actually fasting، وہ 4 گھنٹے کر رہے ہیں جی، چلیں گڈ لک ٹو دیم. لیکن وہ بہرحال دے سیڈ کہ سمبولک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آج جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ اب دائر ہو گیا ہے. آج بیرسٹر جو گوہر ہیں انہوں نے بھی جو ہے کہ بات کی اور کہا کہ ہم جو ہیں یہ تب تک بھوک ہڑتال کریں گے جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی. دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کچھ اپنے وکلا کو ملے اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آ کے میڈیا سے بات کی اور بڑے سخت لہجے میں بات اور کہا کہ جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے باتیں کی انفیکٹ اگر تھوڑا سنوا دیں کیونکہ اس پہ تھوڑا سا پھر ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. جو کل عمران خان صاحب کا جو بیان آیا تھا نا کہ میں نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے باہر مئی 9 کو جا کے اب احتجاج پرامن احتجاج کریں، اس کے اوپر بھی ایک ایشو کھڑا ہو گیا. لیکن اچھا اب دیکھیں اس میں معاملہ کیا ہوا، ایک نئی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی. کل یہ سب جگہ یہ ہیڈ لائنز چل رہی تھیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، اس کے اوپر ایک رد عمل آنا شروع ہو گیا. ظاہر بات ہے حکومت ہے، حکومت کے اتحادی، انہوں نے کہا کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے. اب انہوں نے یہ اعتراف جرم کر لیا ہے کہ ایکچولی مئی 9 میں جو کچھ ہوا وہ ان کے کہنے پہ تھا. اس کے بعد کل شام کو اسد کیسر صاحب نے پہلی بار کہا کہ جی وہاں جو ہمارے وکیل تھے وہ کہتے ہیں نہیں خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی. آج آ کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کر دی کہ نہیں جی وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے ایک بات کی نہیں. اچھا اب وہاں پہ جن کے سامنے انہوں نے بات کی وہ ہمارے کولیگز تھے، جرنلسٹ تھے. اس میں ایک نیوز کے رپورٹر بھی موجود تھے سجاد چودھری صاحب. تو کیوں نہ ان سے پوچھ لیں، وہ خود موجود تھے کہ یہ کیا واقعی میں خان صاحب نے کہا
یا جو سلمان اکرم راجہ صاحب یا دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہا ہی نہیں سرے سے، اس میں سچائی کیا ہے؟ تو سجاد چودھری صاحب ہے ہمارے ساتھ ابھی؟ جی سجاد السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ اچھا سجاد، آپ کل موجود تھے وہاں پہ جب عمران خان صاحب سے یہ بات ہوئی، تو ذرا تھوڑا وضاحت کریں، کیونکہ یہ ایک تنازع سا کھڑا ہو گیا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی خان صاحب نے تو کبھی بات ہی نہیں کی، تو کیا ہوا کیا تھا ایگزیکٹلی؟ جی بالکل فاضل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم جب کل ڈیالہ جیل پہنچے تو صحافیوں سے انہوں نے غیر رسمی گفتگو کرتے انہوں نے پہلے بات کر کے چلے گئے۔ جب ان کو پتہ یہ چلا کہ گوہر کو اور رؤوف حسن کو جب گرفتار کر لیا تو وہ پھر دوبارہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے، اور ان کے ساتھ بابر اعوان بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب 18 مارچ کو میرے پاس حملہ ہوا اور میں نے ایک ادارے کا نام لیا اور اس کے سینئر کا ایک نام لیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کارکنان کو کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو پرامن احتجاج کرنا ہے، اور پرامن احتجاج کا ساتھ انہوں نے جب ذکر کیا تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پانی پی ٹی آئی نے جی ایس کیو کے حملے کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ احتجاج کریں، بس پرامن احتجاج کریں جی ایس کیو کے سامنے۔ یہ بات جب انہوں نے کی تو پھر وہ بات کر کے چلے گئے۔ پھر بابر اعوان دوبارہ پھر ان کے ساتھ آئے تو بابر اعوان نے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور پھر مطلب صحافی جو تھے 7-8 لوگ ہم چینل کے جو عرصہ دراز سے ان کو کور کر رہے ہیں ڈیالہ، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی آپ نے ابھی کہا ہے کہ جی ایس کیو کے سامنے آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے احتجاج کے لیے کال دی تھی، پرامن احتجاج کی کال دی تھی، تو ابھی آپ پھر یہ چیز چینج کر رہے ہیں۔ تو بابر اعوان صاحب نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو یہ جو آپ سوچ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ مطلب انہوں نے بات کو چینج کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد عمران خان بولنا بند کر دیا اور پھر وہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی سجاد آپ یعنی بالکل یہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو جو وہاں پہ موجود تھے لوگ، جس میں آپ بھی وہاں پہ شامل تھے، انہوں نے بالکل یہ کہا کہ میں نے 9 مئی کے دن اپنے کارکنوں کو یہ کہا تھا کہ آپ جی ایچ کیو کے سامنے جا کر پرامن احتجاج کریں، یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے تھے کہ میں اپنے کارکنان کو یہ کہتا ہوں کہ جی ایچ کیو کے سامنے جائیں اور وہاں پر پرامن احتجاج کریں۔ میں نے اپنے کارکنان کو یہ کہا تھا، پر مجھے گرفتار کرنے سے پہلے یہ میں نے ان کو کہا، پر پھر اس کے بعد جب بابر اعوان صاحب ان کے ساتھ آئے تو پھر انہوں نے بیان کو چینج کرنے کی کوشش کی، اور بابر اعوان صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ اوکے سجاد چودھری، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیکن اب یہ کلیئر ہے نا، یہ تو خود وہاں پہ موجود تھے، تو یہ میرے خیال میں تھوڑی سی انجینیوس ہے اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور ان کے مختلف لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہا ہی، اور فاصل یہ بھی ہو چکا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے کہا ہے کہ وہ پتہ لگوائیں خود سے پارٹی میں کمیشن بنا کے کہ 9 مئی کو کون سے پولیٹیکل ایلیمنٹس تھے ہماری پارٹی کے اندر سے جو انوالو تھے، وہ آپ خود انکوائری کیوں کر رہے اگر آپ اون نہیں کر رہے؟ تو یہ ڈوبیس بالکل۔ اور میرے خیال میں دیکھیں یہ ایشو تھوڑا آگے چلے گا، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے بہت باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ 9 مئی ایک بار پھر سامنے آ گیا ہے، کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر کی، اس میں بھی جگہ جگہ یہ ذکر ہوا، عدلیہ کے حوالے سے بات ہوئی کہ بھئی 9 مہینے میں جو لوگ انوالو تھے ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ابھی، اس سے ان کی جماعت اسے پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے جو عینی شاہدین ہیں جو خود وہاں پہ موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی بات ہوئی تھی، تو obviously we have to believe those people جنہوں نے اپنی کانوں سے وہ بات لیکن سلمان اکرم راجہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ روڈ پاکستان کی ہے، جا سکتے ہیں پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، وہ تو سلمان اکرم راجہ بھی تو وہی بالکل ان کا بھی انہوں نے بالکل یہ کہا، یعنی ان وے ہی وہ سہیں کہ جی اگر جی ایچ کیو کے سامنے آپ احتجاج کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی، فیئر انف، یہ ان کا آرگیومنٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا اب اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف جو ہے وہ اب متحرک ہو گئے عمران خان صاحب، اس طرح کے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں، بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، آج جو یہ کہا، بلکہ ایک اور بھی انہوں نے بات کی، اگر وہ ہمارے پاس وہ ساؤنڈ بائٹ ہے تو ہم وہ بھی سنوا دیتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جب کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ان کی جماعت جو ہے اس پہ جتنی بھی مشکلیں پڑیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سو میرے خیال میں بطول چیزیں بہت حد تک میرے خیال میں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک ہارڈ لائن پوزیشن لینی ہے۔ سارے لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اداروں کو آپس میں اس طریقے سے نہیں الجھنا چاہیے، جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اکانومی بہتر نہیں ہوگی۔ لوگ کالم لکھ رہے ہیں، وہ کاغذ کو کالا کرتے جا رہے ہیں کہ جی سب کو جو ہے وہ تھوڑا ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، بڑی اچھی باتیں میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا، nobody wants to listen۔
اس ٹائم بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو ایک ٹکراؤ ہے اب یہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ کہاں جائے گا, کس طریقے سے ابل کے جو ہے وہ یعنی الاؤ سے باہر آ جائے گا. لیکن کلیئرلی میں یعنی مجھے تو اس میں بطول بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اب the stakes are getting higher. اور پیپلز پارٹی سے بڑی امید تھی فرینکلی کہ کوئی وہ رول پلے کریں گے, جیسے آصف علی زرداری صاحب ہر کرائسس میں کسی نہ کسی چیز کو ساتھ لے کے آتے ہیں, لیکن اب وہ بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف جو گئے ہیں کورٹ میں, وہ میرے لیے وہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے. It's an important development اور آپ کے بڑا اچھا نقطہ ہے یہ میرے خیال میں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں رول جو ہے وہ اس کو اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں سے دیکھیں. ایک طرف جو آپ کا نقطہ ہے کہ ایکچولی سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ اگر یہ چیز یہ ابالا آتا ہے تو اس میں سب جلیں گے. کوئی ایسا نہیں جو سمجھ رہا ہے کہ جی میں بچ کے جو ہے وہ نکل آؤں گا. ان کا ایک رول بنتا ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بڑی خیال سے کر رہی ہے. اب دیکھیں یہ اس ٹائم جو ایکٹیولی جو گورنمنٹ کے اوپر جو کرٹیسزم آ رہا ہے کہ بھائی وہ کچھ نہیں کر رہے, یا ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, یا وہ ذمہ دار ہیں مہنگائی کے, بجلی کے بلوں کا اتنا بڑا ایک بحران ہے جو کھڑا ہو گیا, اور ابھی اگلے جو بل آنے والے ہیں تھوڑے دن میں بطول ہوش ٹھکانے آ جائیں گے ساروں کے. تو ان تمام میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا, بڑے آرام سے وہ تھوڑا سا سائٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ آپ کو کبھی ٹی وی پہ نظر آتے ہیں نہ کہیں اور نظر آتے ہیں. انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جی خاموشی سے اپنے آئینی عہدوں کو سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھاؤ, اور جو ساری جو تنقید کا ایک سیلاب ہے وہ جو ہے وہ کر دو پی ٹی. اچھا, اب چونکہ ہم اس پہ بات تو بہت کر چکے ہیں اور بہت زاویوں سے کر چکے ہیں, لیکن آج ایک نیا نقطہ میں نے ایک جگہ پڑھا, بڑا معتبر اخبار ہے ان کے ایڈیٹوریل میں, انہوں نے کہا کہ جو ڈفرینس آف اپروچز ہیں اس کو شک کی نگاہ سے ہی کیوں دیکھ رہے ہیں. ڈفرینٹ اپروچ ہے نا, آئی ایس پی آر کی اپنی اپروچ ہے, گورنمنٹ کی اپروچ ہے, پی ٹی آئی کی اپروچ ہے, تو جو اپروچ کا ڈفرینس ہے اس کو کسی اور طرح ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں اس لیے کیونکہ اس وقت جہاں پہ یہ ایک جو لڑائی ہے وہ جس شدت پہ پہنچ گئی ہے, اس نے ہر چیز کو ڈومینیٹ کر دیا ہے, اس نے تمام ڈسکورس کو ڈومینیٹ کر دیا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل کیلکولیشنز ہیں اس کو بھی ڈومینیٹ کر دیا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو شروع میں آپ نے ایک نقطہ اٹھایا تھا, میں اس کو تھوڑا سا ذکر کر دوں, پھر بعد میں مہمانوں سے بھی بات کریں گے. گورنمنٹ اس سارے ایشو میں اس وقت پی ایم ایل این کہاں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کہاں ہے, پنجاب گورنمنٹ کہاں ہے؟ پنجاب گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, وہ روزانہ کی بنیاد پہ مریم نواز صاحبہ جو کہ چیف منسٹر, انہوں نے کل پرسوں آ کے ججز کے اوپر ایک بڑا سخت بیان دیا ہے, پر اس کے علاوہ وہ فوکس کر رہی ہیں اپنی گورننس پہ. پنجاب میں جو بھی وہ کام کر رہی ہیں تاکہ ان کی جو جماعت ہے اس کو کچھ ریوائول ملے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سارا کام کر رہی ہے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا. یعنی میں تو یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے اس وقت بیانی کی جنگ ہے تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ ایک 2-3 پریس کانفرنسز کر دینا. اگر آج کل کے زمانے میں گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی پریس کانفرنسوں سے بیانیہ بن جائے گا, سو دین دے ریئلی ہیو ٹو گو بیک ٹو دی. اور ایک زمانے میں عمران خان کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے کہ عمران خان کی تقریر کا اسکرپٹ ایک ہی رہتا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ آج کل جو نون لیگ کے منسٹرز کر رہے ہیں ان کا بھی اسکرپٹ ایک ہی ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا, پوائنٹ اس کے 2-3 لوگ اگر آ کے اور ایک پریس کانفرنس کر جاتے ہیں, اس سے تو ایک بیانیہ نہیں بنتا نا. اب اگر سرکار جو نے کہا تھا کہ جی ہمارا کام یہ کہ ہم بہت بڑے بڑے فیصلے کریں گے, مشکل فیصلے کریں گے, اور 3-4 مہینے میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں جو ایک اسٹرکچرل ریفارم ہے, بہت بڑا لفظ ہے, اتنا بڑا لفظ ہے اسٹرکچرل ریفارم, کہ وہ اسٹرکچرل ریفارم آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. بھائی کہاں ہے؟ اور اگر کچھ ہے تو کیوں نہیں ہمیں بتا رہے؟ کیوں نہیں یہ بات جو ہے وہ قوم سے شیئر کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے پچھلے 3-4 مہینے میں یہ کام کیا ہے, اتنا ہو گیا ہے, آگے یہ ہونے جا رہا ہے, اور اس طریقے سے ہم جو ہیں وہ اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں. ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو عام آدمی کا جو ہے وہ حال برا ہو گیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس سے یہ بتائیں کہ جی یہ اس لیے ہو رہا ہے اور آگے یہ ہوگا, تو شاید کسی کو سمجھ آ جائے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. تو گورنمنٹ کا اس میں سب سے بڑا فیلئر مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. ان دا بیٹل آف نیریٹیوز the PMLN government is nowhere. کمیونیکیٹ بھی نہیں کروا پا رہے, اور جن سے کروا رہے ہیں وہ بھی پولیٹیکلی اتنے ریلیونٹ ہیں کہ الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے گورنمنٹ کو. بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو 2 انتہائی معتبر جرنلسٹ زنیر اظہر اور فریاد ریس ہمیں جوائن کریں گے اور اسی پہ ان سے بات کریں گے. بریک اس کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. اور فاتح صاحب ہم ڈسکس کریں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال. روز ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اتنا کروشل ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں آئے دن, خراب ہوتی ہوئی صورتحال بالکل شدید خراب ہو رہی ہے, پریشان کن ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں ان تمام حالات میں جو ہے وہ اس وقت میں گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہی. میں ایکچولی جنرلی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہیں لوگ. تو 2 ہمارے گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ویل انفارمڈ ہے, ان سے پوچھتے ہیں شاید انہیں پتا ہو گورنمنٹ کہاں ہے. تعارف کرائیں پھر گفتگو شروع. بالکل, زنیر اظہر ہمیں جوائن کر رہی ہیں, مائی کولیگ اینڈ مائی فرینڈ فریاد ریس, ویری کریڈیبل جرنلسٹ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. میں اب دونوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا. فریاد آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ
یہ جو کل سے معاملہ ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی, پھر اس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کا بھی رد عمل آ رہا ہے, عمران خان صاحب کا بھی جو ہے وہ انڈائریکٹلی میسج آنا شروع ہو گیا. یعنی لگ یہ رہا ہے کہ معاملات تھوڑے گرم ہوتے جا رہے ہیں اور دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک بیانیے کو تیز کیا جا رہا ہے. لیکن اس سارے میں گورنمنٹ کدھر ہے؟ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے نہ 3 میں نہ 13 میں اس سارا جو سورا بیٹل آف نیریٹیوز ہے, ویئر از دا گورنمنٹ؟ Thank you, Fahad Saab and Batul. Thank you so much for inviting me on your program. بہت اچھا آپ لوگوں کا پروگرام ہے اینڈ بڑا اس میں نیوٹرل بڑا ایپٹ قسم کا تجزیہ ہوتا ہے. سو آئی ایم اے ایوڈ واچر ایز ویل. تھینک یو. اب آتے ہیں سوال کی طرف. بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. دیکھیے ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ PMLN نے اپنی تمام کا تمام جو بار ہے وہ یا تو ڈال ہی دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر, یا انہوں نے اسیوم کر لیا ہے کہ یہ انہی کا کام ہے سارا کا سارا. اور یہ پہلی دفعہ غلطی PMLN نے نہیں کی. ماضی میں ہم نے یہی غلطی PTI کو بھی کرتے ہوئے دیکھی ہے. جہاں پر جماعتیں اس بات میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں یا اس میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ ہم 1 پیج پر ہے, وہ اس 1 پیج کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ بن جاتا ہے کہ تمام جو اس کے پرکس اینڈ بینیفٹس ہیں وہ ہمارے ہیں, اور جو بار ہے, جو مشکلات ہیں, جو ہمیں ڈیل کرنا ہے, وہ سارا کا سارا آپ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں. اگر کل DG ISPR کی پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں آپریشنز کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی, اور آپ نے بھی کور کیا آپریشن, میں نے بھی کیے ہیں. ہر دفعہ ہم جب جاتے تھے, چاہے وزیرستان میں چلے جائیں, چاہے کہیں اور ریموٹ ایریا میں چلے جائیں, ہمیں کیا پتہ چلتا تھا کہ آپریشن ہو گیا, ایک سکسیسفل آپریشن ہوا, تکلیف بھی اٹھائی گئی, خون بھی بہا, لیکن جب ریہیبلیٹیشن کا کام آیا تو لوکل ایڈمنسٹریشن غائب ہو گئی. جس وقت آپ نے نیپ امپلیمنٹیشن کرنی تھی جس میں آپ کے سافٹ سٹیپس تھے. دیکھیں آپریشن کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, ایک ہارڈ کور ایکشن ہوتا ہے, پھر آپ نے اس کے اوپر سافٹ جانا ہوتا ہے, آپ نے پھر ریہیبلیٹیشن میں جانا ہے, لوگوں کو انگیج کرنا ہے, اپنی سوسائٹی کی جو ہے گروتھ کرنی ہے. وہاں پہ آپ کو لوکل ایڈمنسٹریشن نظر نہیں آئی, گورنمنٹس نظر نہیں آئی. یا آپ ایک, میرے خیال سے اس میں کیس اسٹڈی ہونی چاہیے جو پاکستان کے اندر مختلف آپریشنز ہوئے ہیں اس میں کیا کیا ریپرکشنز ہیں. اور یہی وہ فیلیئرز ہیں, یہی حال ابھی گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے. یہی وہ فیلیئرز ہیں جو میرے خیال میں کل ایک طریقے سے DG ISPR پہ پوائنٹ کر رہے تھے. لیکن ایک تو وہ آپریشنز کا معاملہ ہو گیا, لیکن دوسری طرف اوور آل زنیرہ یہ میں بھی دیکھ رہا تھا لسٹ فیڈرل کیبنٹ کی, میں اور بطول ابھی سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ بیانیے کی بات آتی ہے, کمیونیکیشن کی بات آتی ہے, میسیجنگ کی بات آتی ہے, تو لگتا ہے کہ خاموشی ہے. اور یہ لوگ یعنی خواجہ آصف, چلیں میرے پاس سامنے یہ لسٹ ہے فیڈرل کیبنٹ کی, خواجہ آصف صاحب تو ہمیں کبھی کبھار پھر بھی نظر آ جاتے ہیں زنیرہ, اسحاق ڈار صاحب ہو گئے, SN اقبال صاحب ہو گئے, رانا تنویر حسین, اعظم نذیر تارڑ صرف کبھی کبھار آ گئے, چودھری صالح حسین, عبدالعلیم خان, جام کمال, بڑا امپورٹنٹ ان کا رول ہے کامرس میں, کہاں ہیں, انجینئر امیر مقام, اویس لغاری, خالد مقبول صدیقی, ریاض حسین پیرزادہ, محمد اورنگزیب, محسن نقوی, کہاں ہیں یہ لوگ؟ تھینک یو سو مچ فہد اینڈ بطول. آپ نے بالکل خود ہی جواب دے دیا ہے کہ یہ لوگ کہاں ہیں, کیونکہ شاید ان کو خود بھی نہیں معلوم کہ اگر انہوں نے آنا بھی ہے کہیں کوئی بات کرنے کے لیے تو انہوں نے بات کرنی کیا ہے. اور اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ پرائم منسٹر کا اپنا کانفیڈنس اتنا شیکن ہے کہ مجھے بتائیں جب سے وہ گورنمنٹ میں آیا انہوں نے کتنی دفعہ آ کے ڈائریکٹلی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کی ہے. اچھی طرح کی ہے یا بری طرح کی ہے وہ تو ایک بات کی بات ہے, وہ تو سامنے آئے ہی نہیں ہے. فارن آفس ایک خاص ٹائم پہ کوئی بیان دینا ہو ہمیں نظر آ جاتا ہے, لیکن ویئر از دا فارن افیئرز, کہاں جا رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. اس سے زیادہ تو ہمیں PDM گورنمنٹ میں پتہ تھا. بلاول بھٹو پہ ہم تنقید تو کرتے تھے کہ وہ اتنے دورے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, لیکن کم از کم موبائل نظر آ رہے تھے, دنیا کے ساتھ انگیج کر رہے تھے. یہی سیٹ اپ, تقریباً یہی نام ہم پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو چلیں اب تک سمجھ تو گئے ہوں گے کچھ مسئلوں کو, لیکن ڈیلیوری کدھر ہے یا انیشیٹو کدھر ہے؟ اگر ایک پچھلے وزیر کو آ کے IPPs کی ڈیٹیلز دینی پڑ رہی ہیں تو کیا بیچ میں سے ہی لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے رینک اینڈ فائل میں دراڑیں ہیں, اور اگر آپ کے اپنے ایک بڑے پورٹ فولیو والے وزیر آ کے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کا کنٹرول نہیں ہے. سو میرے خیال ہے دس از دا ویکسٹ آف دا گورنمنٹ. لیکن زنیرہ بہت اہم نقطہ ہے, میں چاہتی ہوں کہ
یہ آپ اس سوال کا جواب دیں کہ جو کل ڈی جی ISPR نے پریس کانفرنس کی تھی وہ نوعیت اس لیے آئی تھی کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ ان کی بات نہیں کر سکتی, یا یہ گورنمنٹ اور ISPR کے درمیان انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے کیس پہ خود بات کر لیں, بیکاز دس از ویری کروشل. اور پھر ہم لوگ تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ تو گورنمنٹ کا کام تھا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے یا ISPR نے ڈس اپوائنٹ ہو گئے گورنمنٹ سے, انہوں نے کہا بھی ہمیں تو اپنی بات خود کرنی چاہیے؟ دیکھیے انڈرسٹینڈنگ کی تو میرے خیال ہے ضرورت ہی نہیں ہے. اٹ از ویری آبویس کہ یہ اتنی ویک گورنمنٹ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ہی چل رہی ہے. کم از کم انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے خود سے, کیونکہ جو کچھ ہوا الیکشن میں وہ انہیں بھی پتہ ہے, لیجیٹیمیسی ان کے پاس کتنی ہے وہ انہیں پتہ ہے. لیکن یہ نوبت اس لیے بڑی شرمناک ہے کہ گورنمنٹ کوشش تو کرے اپنا حصہ ڈالنے کی. اگر ڈی جی ISPR کو ہی آ کے پولیٹیکل چیزوں پہ بھی بات کرنی ہے اور ان کو آپریشنز کے ٹیکٹیکل ویژن سے لے کے جو اس کا آپریشنل لیول ہے اس پہ بھی انہوں نے ہی بات کرنی ہے, تو پھر سول سپیس تو چھوڑیں, گورنمنٹ جو کہ اتنی سی ہوتی ہے وہ کدھر ہے؟ گورنمنٹ از نو ویئر. گورنمنٹ از نو ویئر, لیکن ساتھ ساتھ فریہ پیپلز پارٹی بھی نظر نہیں آ رہی. یعنی کیا آپ کے خیال میں وہ جان بوجھ کے وہ سائڈ پہ بیٹھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو ساری تنقید ہے آنے دو, ہم اس کو بیٹھ کے اور انجوائے کرتے ہیں؟ ویئر از دا پیپلز پارٹی؟ میرے خیال سے تو پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے بہت انجوائے کر رہی ہے ہر طریقے سے معاملات کو. وہ گورنمنٹ میں کس نہ کس طریقے سے شامل ہوتے ہیں یا لارجر پلان میں شامل ہوتے ہیں, لیکن جب رسپانسبلٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ سائڈ پہ نکل جاتے ہیں. کل پھر دیکھا گیا کہ تھوڑا سا ایک سٹانس لیا پیپلز پارٹی نے, لیکن اوور آل ایک خاموشی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے جب بھی کوئی مشکل وقت آیا. لیکن یہ زیادہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے جب PMLN کی طرف سے بھی خاموشی ہے. پیپلز پارٹی کو تو سوٹ کرتا ہے کہ وہ نہ لیں بار اپنے سر پر. ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ بلاول بھٹو نے کس طریقے سے جبکہ وہ گورنمنٹ میں رہتے تھے, لیکن انہوں نے ابھی بھی مشکل فیصلے کر رہی ہے گورنمنٹ, آگے مزید مشکل فیصلے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ ہی رکھا ہے. اور کچھ فیصلے ایسے ہیں جس میں انہوں نے خاموشی رکھی ہے, لیکن جو سائلنٹ نوٹ دی ہے آئی تھنک پیپلز پارٹی کی لیگیسی کو اس سے نقصان ہوگا. مثلاً خواتین کے جیل میں ہونے کے حوالے سے جو کہ الیکشن کیمپین میں ضرور بلاول بھٹو نے آواز اٹھائی, اس کے بعد ایک پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے کچھ لیڈرز کی آواز آئی پاورفل, لیکن بلاول بھٹو کی ادھر اس معاملے میں آواز نہیں آئی. لیکن فریہ ایسا اس لیے بھی ہو رہا ہے, جی فریہ سوری ٹو کٹ یو, کیا ایسا اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اپنی پولیٹیکل اپرچونٹی کا انتظار کر رہی ہے کہ جتنا PMLN کو ابھی ڈیمیج ہو جائے گا آگے جا کے پولیٹیکل آپشنز میں وہی رہیں گے, کیونکہ PTI کے تو ساتھ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے. بالکل یا اتنا ہی سمپل؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ وہ سیاست کر رہے ہیں اور ان کا حق ہے سیاست کرنا. سوال یہ کہ PMLN کیا کر رہی ہے. جو اندرون خانہ ہماری بات چیت ہوتی ہے PMLN سے, اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے, میرے لیے کم سے کم حیرت کی بات ہے کہ PMLN کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بہت سے معاملات ان کے بہتر طریقے سے ہو سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا جوڈیشری کی طرف سے, اور وہ سپورٹ ان کو ابھی بھی نہیں ملی ہے. تو PMLN میں بھی ناراضگی. بالکل, تو اگر یہی سارا کچھ سامنے رکھیں زنیرہ, تو پھر اٹ از نو سرپرائز کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بیانیے کی جنگ ہے وہ جیت رہی ہے. دیکھیں ایک تو ویسے ہی اپوزیشن زیادہ آسان ہوتی ہے کمپیریٹیولی, شور زیادہ مچا سکتے ہیں, کرٹیسزم زیادہ کر سکتے ہیں آپ, اور اس میں آپ ایڈ کر لیں ایک پاپولسٹ بیانیہ جو کہ سب کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ بالکل کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے, یہ ڈیجیٹل اسپیکٹرم میں بھی, مین اسٹریم اسپیکٹرم میں بھی, آپ کی گلیوں میں ہر جگہ پھیل چکا ہے. سو وہ سارا جو نیشنل ڈسکورس تھا اس کو آکیوپائی کر لیا ہے اس نے. اب اس چیز کو ریبٹل دینے کی صرف ایک سچویشن ہو سکتی تھی, کوئی چھوٹی موٹی اکنامک ڈیلیوری, کوئی چھوٹا سا ایک جیسچر ایسا جس میں آ کے بات ہی کر لیں. ہمیں تو سوائے اورنگزیب صاحب کے جو کہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, ان کی ٹیکنیکل باتوں کے ہمیں کوئی اور بات سننے کو تو نہیں ملی جس میں ہمیں کوئی دلاسا ہی دے رہی ہو گورنمنٹ کہ ہم آنے والے وقت میں یہ کر دیں گے. سو وہ غائب ہیں, ہر جگہ سے غائب ہیں, اور جو سپیس چھوڑی ہے وہ آکیوپائی کر لی ہے اس بڑی پاورفل بیانیے نے. Now let's see where it goes. بالکل نہیں, ویل سیڈ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ دونوں بڑا ویلیوبل بات کی. بالکل, اور اور اگری بھی کر رہے ہیں کہ جو ہمارا نقطہ تھا بطول کے مسنگ ان ایکشن ہے, کدھر ہیں, کیوں نہیں آ رہے, کیوں نہیں بات کر رہے, اگر کام اتنا اچھا ہو رہا ہے تو کیوں نہیں بتا رہے کہ کیا کام ہو رہا ہے. آئیں یہ سارا اتنی بڑی جو کابینہ ہے, آئیں نا ٹی وی پہ آ کے بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں. شاید نظر سے بچنے کے لیے چھپا رہے ہیں. لیٹس
ایک بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو شفقت محمود صاحب سابق وفاقی وزیر جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو نیریٹیوز کی ریس ہے, بیانی کی جنگ ہے, اس میں پی ٹی آئی آگے تو بڑھ رہی ہے لیکن سیاسی حکمت عملی کیا ہے پی ٹی آئی کی. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے پروگرام میں. خوش آمدید وفات صاحب. ابھی ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی بڑا کیا ہے. امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک, کیونکہ ابھی دیکھیں ہم جو صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ بہت ہی کروشل ہے کہ یہ سمجھ آئے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ڈیسیشن میکنگ کیسے ہو رہی ہے اور یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں, اور کیا کہیں بھی کوئی امکان ہے کہ تھوڑی سی کوئی سلوشن اورینٹڈ معاملہ ہو. تو اس کے لیے آبویسلی ہمیں ایک اتنا ہی موضوع گیسٹ ہے جو بالکل. شفقت محمود صاحب ہمیں جوائن کریں, سابق وفاقی وزیر ہیں, موجودہ دور میں پی ٹی آئی کے ناقدین میں شامل ہیں. بہت شکریہ شفقت صاحب پروگرام میں جوائن. جی شفقت صاحب السلام علیکم. اور بائی دا وے بطول, اس سے پہلے کہ میں شفقت صاحب سے بات شروع کروں, شفقت صاحب نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی ریٹائرمنٹ انہوں نے اس دن ٹویٹ کی ہے, اور ایک دم وہ ہر طرف جو ہے وہ نیوز سٹارٹڈ فلیشنگ کہ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ بالکل سیاست سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کر دیا ہے. یہ میں تو ان کے کالمز کا میں فین ہوں, اور میں جب سے انہوں نے لکھنا چھوڑا تھا تو میں بڑا بور ہوتا تھا, تو میرے لیے تو پرسنلی یہ گین ہے کہ آئی کین ناؤ ریڈ ہم اگین بیکاز از بیک ان ٹو رائٹنگ, اینڈ آئی ایم شیور کہ ابھی کی اسٹنٹ کے بعد ان کی رائٹنگ میں اور زیادہ جو ہے وہ ڈیپتھ اور انریچمنٹ آ جائے گی. دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنے وین ڈز ہی اسٹارٹ ٹو ایکچولی اسپل دا بینس. میں تو اس چیز کا ویٹ کر رہا ہوں. بٹ شفقت صاحب تھینک یو سو مچ, لولی ٹو ہیو یو. یہ بتائیے, آپ صورتحال تو دیکھ رہے ہیں اور یہ صورتحال تشویشناک ہے, جی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو موجودہ سچویشن ہے اس میں کوئی زیادہ ہوپ نظر نہیں آ رہی. یہ جو کنفرنٹیشنل معاملہ ہوا ہے, شفقت صاحب آپ بالکل انر سرکلز میں رہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور ہمیشہ سے ہاکس اور ڈوز کی ایک کشمکش رہی ہے اور وہ پالیسی میں ریفلیکٹ کرتی ہے. ابھی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت جو پی ٹی آئی کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں, اس میں ہاکس پریویل کر رہے ہیں یا ڈوز پریویل کر رہے ہیں؟ دیکھیں فہد السلام علیکم, تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز, اور آپ نے مجھے بلایا اس پروگرام میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تحریک انصاف کے طرف سے تو نہیں بول سکتا کیونکہ میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے, اور جو میری پرسیپشن ہے وہ بھی ذرا تھوڑی سی انفارمیشن آپ کہہ لیں کہ پچھلے کوئی 5-6 ماہ سے میں کوئی زیادہ انوالو نہیں تھا. لیکن خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں اس لیے ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی لوگوں کی مشکل ہے, اور اس لیے جو لوگ باہر آتے ہیں وہی آ کے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا. کئی دفعہ وہ کانٹریڈکٹری باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ نو ہاکس اینڈ ڈوز کی بائنری کتنی ریلیونٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھے تو ڈائلاگ اور موو فارورڈ کی پاسبلٹی مجھے نظر آتی ہے. لیکن اس کے لیے آبویسلی محنت بھی کرنی پڑے گی, کچھ کنڈیشنز ہوں گی, دونوں سائڈوں سے ہوں گی. کچھ جو بیچارے ہماری خواتین, ہماری سے میرا مطلب میری پرانی پارٹی کی خواتین اور باقی لوگ جو اندر ہیں, ان کے بارے میں بھی کچھ ریزالو کرنا پڑے گا. سو پاسبلٹی مجھے تو آگے جب بڑھنے کی نظر آتی ہے. لیکن ایک پرابلم ہے اس کے اندر, اس میں پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ریکنسیلیشن سوٹ نہیں کرتی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس وقت شفقت صاحب گورنمنٹ ایز اے ہول جو یہ اس ٹائم ایک آپ نے بائنری کا ذکر کیا, میں اس کو ٹرائنگل اگر کہوں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک طرف گورنمنٹ ہے, ایک طرف پی ٹی آئی ہے, تو اس میں جو گورنمنٹ والا جو کونا ہے وہ کمزور ہے. وہ اس وقت جو ایکچوئل کانفلکٹ ہو رہا ہے اس پہ وہ تھوڑا سا سائڈ لائنز پہ ہیں. جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اس میں تو بڑا کلیئرلی ہمیں نظر آ گیا کہ ادھر سے تو بالکل ایبسلیوٹلی 100% ہارڈ لائن ہے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کو ایک بظاہر لگتا ہے کہ ایک کانفیڈنس آیا ہوا ہے جب سے انہیں ایک پرسیپشن بن رہی ہے کہ جوڈیشری انہیں ریلیف دے رہی ہے. شفقت صاحب یہ کولیجن کورس ایبسلیوٹ کولیجن کورس ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ یعنی کہ somebody can step back, لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. تو اگر نظر بھی نہیں آ رہا اور دونوں طرف سے ہارڈ لائن بھی ہے اور اس پی ٹی آئی کی جو ڈائنامکس ہیں وہ بھی ایٹ پلے ہیں, سو پھر واٹ از لائکلی ٹو ہیپن؟ دیکھیں بدقسمتی ہے پاکستان کی اگر ہم مفاہمت سے آگے نہ بڑھیں, بیکاز جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے, کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور میں اسٹیبلشمنٹ کی جو آپ نے بات کی وہ نظر آیا کل پریس کانفرنس میں.
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ادھر سے کوئی قدم ریکنسیلیشن کا بڑھایا جائے تو میرے تجزیے میں, میری پرسیپشن میں تحریک انصاف اس کو رسپونڈ کرے گی اور اس کے لیے جو بھی بات چیت ہے. لیکن اگر ہارڈ لائنز ہوئیں تو پھر تو آگے بڑھنے کا کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حکومت جو ہے وہ ویکر پارٹی ہے, وہ ہے ویکر پارٹی, لیکن حکومت کا قطعاً انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ وہ یہ بات آگے بڑھے, اور اس لیے کہ سینٹرل کویسچن تو فیبرری 8 کا الیکشن ہے کہ جی وہ ایک ریگڈ الیکشن تھا اور اس کی وجہ ریگڈ الیکشن کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں. تو جو سینٹرل کویسچن ہے اس کے اندر تو اگر کوئی بھی ڈائلاگ ہوتا ہے تو وہ پی ایم ایل این کے لیے خاص طور پہ ایک زیرو سم گیم ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک ڈیفیکلٹی ہے, چاہے وہ ایک مائنر شفقت صاحب, یہ پارٹی نقطہ ہو. آپ کا آ گیا. میں چونکہ ہم پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں اور آپ بہت قریب رہے ہیں, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ آپ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی نے کس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے اس پہ کنفیوژن, کیمرہ کے سامنے کیا بولنا ہے, کیمرہ کے پیچھے کیا بولنا ہے, اس کے اوپر کنفیوژن, ڈائلاگس کرنے ہیں یا نہیں کرنے اس کے اوپر کنفیوژن, ڈیسپریٹلی کنفیوژن, اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر پا رہی پی ٹی آئی ایز اے پارٹی. لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں اور پھر راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اس کا گراؤنڈ کیا ہے؟ کیونکہ کلیئرٹی تو پارٹی میں ہے ہی نہیں اور کسی بھی ایشو پہ موقف ہے ہی نہیں ایک یکساں طور پہ جو ایک ہی بات ہو رہی ہو. تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو وہ ایگزیکٹلی کیا موقف ہے جس کی سلمان اکرم راجہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ کلیئرٹی اس میں بھی نہیں ہے. دیکھیں, سلمان اکرم راجہ پتہ نہیں پارٹی کے ہاف پہ بول بھی سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے, لیکن پرابلم دیکھیں نا, ڈیفیکلٹی مشاورت کی کتنی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو شاید ہفتے میں 2 دن چند لوگ ملتے ہیں آ کے, اور وہ بھی ایک بڑے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بات چیت نہیں ہو سکتی. شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین ہیں, وہ بھی جیل میں ہیں. اس کے علاوہ جو پنجاب کو اس وقت حماد اظہر ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ بھی غائب ہیں. سو مقصد میرا یہ ہے کہ وہ جو جس قسم کی مشاورت یا وہ اس کی تو ایک فزیکل پاسبلٹی مشاورت کی جو ہے نا وہ نہیں ہے, اور دیر فور یہ بھی کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ جی کون پارٹی کے بہاف پہ بات کرے گا. اب سلمان راجہ کوئی آفیشلی ڈیزگنیٹڈ اسپوکس پرسن نہیں ہے پارٹی کے. اسد کیسر صاحب کا اسپیکر ہیں, کبھی وہ بات کر دیتے ہیں, لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو عمر ایوب جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اور گوہر خان جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے آفیشیل رپلائی آنا چاہیے. لیکن آبویسلی ایک پیکیولر سچویشن ہے نا, یہ کوئی نارمل سچویشن تو نہیں ہے جس کے اندر پارٹی آپریٹ کر رہی ہے. سو اس لیے آبویسلی اس کے اندر ڈیفیکلٹیز ہیں, مشاورت کی ڈیفیکلٹی, اس میں جو ایک ڈیفیکلٹی ہے کنفیوژن نظر آتا ہے. شفقت صاحب, ایک جو ڈیفیکلٹی ہے جس کا کل آپ نے بھی ذکر کیا, میں آپ کے انٹرویو سن رہا تھا, آپ نے کہا کہ آپ کے تجربے میں 70% سیاست جو ہے وہ جماعت کے اندر ہوتی ہے اور 30% سیاست جو ہے وہ جماعت کے باہر ہوتی ہے. تو وہ جو 70% سیاست ہے وہ اس کا وہ obviously you've also faced the brunt of it. اس وقت جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی شکل ہے جس میں عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ ملٹیپل پاور سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور ہر شخص اپنا جو ہے جاکنگ فار اون اسپیس, تو وہ جو 70% جو پارٹی کے اندر سیاست ہوتی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, وہ اس وقت کیسے ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ میرے ساتھ تو رابطہ شاید آپ کو حیرانی ہو کہ میرے ساتھ کوئی خاص رابطہ نہیں تھا پچھلے کئی ماہ سے, لیکن مجھے جو نظر آتا ہے کہ اس میں کچھ نیو کمرز ہیں, نیو ارائیولز ہیں, کچھ پرانے لوگ ہیں. تو نیچرلی جس طرح کسی جگہ بھی ہوتا ہے, جب نئے لوگ آتے ہیں تو پرانے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا. جب میں شروع میں تحریک انصاف میں آیا تو پرانے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے زبردست اٹیک کیا, تو آئی ایم شیور کہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نئے لوگ آئے ہیں, پرانے لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. پھر یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی کنٹریبیوشن اور قربانی کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ کنفیوژن. اور دوسری بات یہ ہے فہد کہ ہماری ساری جماعتیں جو ہیں وہ لیڈرشپ فوکسڈ ہیں, اس کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل میکنزم اتنا نہیں ہے. تو وہاں جہاں لیڈرشپ فوکس ہو, اور خان صاحب کے بعد کوئی کلیئر لیڈرشپ اگر تھی تو شاہ محمود تھی, اس کے بعد کوئی کلیئر لیڈرشپ ہے نہیں. تو کیونکہ وہ کلیئر لیڈرشپ نہیں ہے تو وہ جو انٹرنل چھوٹے موٹے معاملات ہیں
وہ جو کہ نارملی نظر نہیں آتے وہ ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں. اچھا تو اس لیے میرا خیال ہے ٹھیک کوئی سینٹرل پوائنٹ اس وقت نہیں ہے. نہیں, لیکن سینٹرل جو ایکچوئل سینٹرل پوائنٹ ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے. عمران خان صاحب کو نوئنگ ہم ایز ویل ایز یو جیل میں ہے. ہاں, نوئنگ ہم ایز ویل ایز یو ڈو, آپ نے ظاہر بات اتنا قریب سے ان کے ساتھ کام کیا ہے. یہ جو مشکل وقت ان کے اوپر آیا ہوا ہے, ان کی جماعت پہ آیا ہوا ہے, obviously اگر وہ بہت ہارڈ لائن ہو رہے ہیں یا بٹر ہیں تو سمجھ بھی آتی ہے جس طریقے سے ان کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ ہوا ہے. بٹ ان کی جو پرسنالٹی ہے جو آپ نے انڈرسٹینڈ کی ہے, یہ اس وقت کی صورتحال میں وہ فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں, وہ لچک دکھا سکتے ہیں, یا وہ مزید ہارڈن ہوں گے, مزید جو ہے وہ جارحانہ سیاست کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جو مجھے کے بیانات جو میں نے میڈیا میں پڑھے ہیں اور جس طرح کے کچھ اسپوکس مین بات کر رہے ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اپروچ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے تو اپنی ولنگنس کا اظہار کیا ہے کہ جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میری رائے میں یہ بات ہونی چاہیے, بیکاز پاکستان کا ایشو ہے. پاکستان, میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو پتہ ہے کہ جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں, اگر عوام کی پوری سپورٹ نہ ہو, لیٹس ٹیک ٹیررزم فار انسٹنس. دیکھیں یہ کوئی سنگل صرف کائنیٹک نہیں ہے, آپ کو اس میں جو نیشن کی سپورٹ جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے. تو اگر سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بین کر دینا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکس ملین لوگ جنہوں نے ووٹ کیا تحریک انصاف کے لیے, ان کو آپ نے نہ صرف کہ ڈس انفرینچائز کر دیا بلکہ ان کے اندر ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی. تو ایک نیشن میں اگر ریزنٹمنٹ, اور ایک تو آلریڈی آپ کے پرابلمز ہیں کہ انسرجنسیز آپ فیس کر رہے ہیں بلوچستان میں, آپ کے لیے صرف ٹیررزم کا پرابلم ہے کے پی کے اندر, اور پھر یہ ہے کہ آپ جو مین اسٹریم ووٹر ہے پاکستان کا اس کو بھی ایلینیٹ کر دیں, تو یہ کوئی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت پرابلمٹک ہے. یہ جو فیصلہ تھا بیان کرنے والا, یہ تو میرے خیال میں یعنی بہت ہی ill advised اور ill thought affair. میں آئی ووڈ بی سرپرائز اگر ایکچولی یہ آگے جو ہے چلتا ہے. بہرحال کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. شفقت صاحب, اب اس تمام تر صورتحال میں آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو موو ہو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو پی ٹی آئی کی طرف سے فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے. اس کا میکنزم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کون کہاں سے ہو, کس طریقے سے, کس لیول پہ بات ہو, کون کس سے بات کرے, اس کی جو پریکٹیکل ایلیمنٹس ہیں. یعنی اس وقت تو ایوری بڈی از ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر, کرختگی جو ہے بڑی ہوئی ہے. اگر وہ بریک تھرو کرنا ہے تو وہ پریکٹیکلی کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فہد, اب پرابلم یہ ہے نا کہ جو لوگ ڈیسیشن میکرز ہیں, خان صاحب نے آبویسلی فائنل ڈیسیشن تو خان صاحب کا ہے, لیکن وہ بیہائنڈ دا باز ہیں. تو اگر بات کوئی ہونی ہے تو ان کے ساتھ ہی ہونی ہے, یا شاہ محمود اگر ان کی جگہ ہوتے ہیں تو ان سے بات ہوتی, وہ بھی بیہائنڈ باز ہیں. سو میرا خیال ہے کہ لیکن شفقت صاحب قطع کلامی معاف, لیکن وہ بہت لوگ جو بیہائنڈ دا باز نہیں ہیں وہ سوشل میڈیا آپریٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی اپنا امپریشن زائل کر دے کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے, وہ ایکچولی ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو فوج کو سب سے بڑا اعتراض ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر سیاسی طور پہ پلے نہیں کر سکتی کہ وہ اپنا امپریشن زائل کریں, جو کہ وہ ہے یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, بٹ وائی دے ڈونٹ ورک آن اٹ ٹو اسٹیپ فارورڈ؟ دیکھیں میں تو بڑا سخت خلاف ہوں یہ ڈیجیٹل جو ایک اٹیک ہے انسٹیٹیوشن کے اوپر, میں تو اس کے بڑا سخت خلاف ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی آگے لے کے چلنے والی بات نہیں ہے. میں جس چیز پہ مجھے سمجھ نہیں ہے اور یقین نہیں ہے کہ کیا یہ سینٹرل لیڈرشپ کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے یا خود ہو رہا ہے. اب مثلا مجھے پرسوں سے آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. شفقت صاحب تھینک یو ویری مچ, آج بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. گڈ کنورسیشن, بٹ obviously امید پہ دنیا قائم ہے. لیٹس ہوپ کہ کچھ بریک تھرو کہیں نہ کہیں. لیکن آج بھی ہم مذاکرات شروع نہیں کروا سکے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.